بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جی جناب، آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے شاہی قلعہ لاہور۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔ ویڈیو کا آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔ شاہی قلعہ لاہور جو مغلوں کے فن تعمیر کا ایک بے نظیر شاہکار ہے، جو انہوں نے اپنے رہائشی مقاصد کے لیے تعمیر کروایا، مگر ساتھ ساتھ فوجی مقاصد کو بھی مد نظر رکھا گیا۔ اس کی باقاعدہ بنیاد 1566 میں مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے رکھی۔ اس کی لمبائی 466 میٹر اور چوڑائی 370 میٹر ہے۔ اس کی شکل تقریباً مستطیل ہے۔ دیواریں سرخ پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں، جن کی چنائی مٹی گارے سے کی گئی ہے۔ ان دیواروں پر بندوقچیوں کے لیے سوراخ ہیں، جن کے آثار مشرقی دیوار میں اب تک موجود ہیں، جن سے وہ محاصرہ کرنے والی فوج پر گرم پانی اور گولیاں برسا سکتے تھے۔ یہ قلعہ اپنی وسعت، فن تعمیر اور شہرت کے لحاظ سے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ شاہی قلعے کی مغربی دیوار سے منسلک یہ دروازہ اورنگ زیب عالمگیر نے 1673 سے 1674 کے درمیان تعمیر کروایا۔ اس جگہ پر اکبری دور میں بھی ایک دروازہ موجود تھا۔ اورنگ زیب عالمگیر نے اس کو ازسرِ نو تعمیر کروایا، جس کی وجہ سے یہ عالمگیری گیٹ کہلوایا۔ خوبصورتی اور رعب کے لحاظ سے اس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ ہے شاہ برج دروازہ، جسے شاہ جہاں کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ شاہی قلعہ دریائے راوی کے کنارے پر تعمیر کیا گیا۔ مغل بادشاہوں کی تمام رہائشی عمارات دریائے راوی کی طرف تعمیر کی گئیں تاکہ تازہ ہوا بآسانی ان عمارات سے گزر سکے۔ دیوان عام شاہی قلعہ لاہور۔ دیوان عام 40 پلرز پر مشتمل ہے، جس کو شاہ جہاں نے 1628 میں تعمیر کروایا۔ اس جگہ عام رعایا کے روزمرہ کے مسائل سنے جاتے اور ان کو حل کیا جاتا۔ دیوان عام انتہائی خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا، جس کے دونوں طرف انتہائی خوبصورت درخت اور پھولدار پودے لگائے گئے۔ دیوان عام میں تمام رعایا کو بآسانی آنے کی اجازت تھی اور ان کے تمام مسائل کو انتہائی غور اور فکر سے سنا جاتا اور ان کو حل کرنے کے لیے حکم صادر فرمایا جاتا۔ یہ ہے دیوان خاص۔
دیوان خاص یا شہنشاہ کے ساتھ خاص رعایا کا حال۔ لاہور قلعہ میں 1645 میں وزیر خان نے مغل بادشاہ شاہ جہان کے لیے سنگ مرمر میں تعمیر کروایا۔ یہ احاطہ شاہ جہاں دور کی دو اہم عمارات دیوان خاص اور خوابگاہ شاہ جہانی پر مشتمل ہے۔ غالباً یہ احاطہ شاہ جہاں کی پسندیدہ ترین عمارتوں میں سے ایک تھی، اس لیے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا۔ یہ شاہی مہمان خانہ ہے۔ شاہ جہاں کی پسندیدہ رہائشی عمارت اب مغل آرٹ گیلری کی صورت میں موجود ہے، جہاں تاج محل کا ماڈل جو کہ ہاتھی دانت سے بنا ہوا ہے اور مغلیہ دور کی کتابیں اور اس وقت کی کرنسی موجود ہے۔ ہاتھوں سے بنی ہوئی خوبصورت اور لاجواب پینٹنگز۔ اردو اور فارسی میں لکھی گئی کتابیں۔ سکہ راج الوقت۔ جہانگیری احاطہ ان چند چوگوشوں میں سے ایک ہے جو کہ اکبر بادشاہ کے لاہور میں قیام اور حکومت کے دوران بنائے گئے۔ اس احاطہ کی تعمیر بادشاہ اکبر کے زمانے میں شروع ہوئی اور اس کے بیٹے جہانگیر نے 1617 سے 1618 کے درمیان مکمل کروائی۔ احاطے کے جنوب کی طرف دولت خانہ خاص و عام کی عمارت ہے۔ جہانگیری احاطے کے جنوب مشرق کی جانب حویلی مہاراجہ کھڑک سنگھ موجود ہے۔ یہ سکھوں کی آرٹ گیلری ہے۔ احاطہ شاہ جہانی۔ احاطہ شاہ جہانی کی عمارت جسے بارہ دری کہتے ہیں، یہ بارہ دری شاہ جہاں نے 1645 میں گورنر لاہور وزیر خان کی زیر قیادت تعمیر کروائی۔ یہ ایک دلکش محرابی بارہ دری ہے جو کہ خوبصورت سنگ مرمر کی جالیوں سے مزین ہے۔ خوابگاہ شاہ جہانی 5 کشادہ ایوانوں پر مشتمل عمارت ہے جو کہ احاطہ شاہ جہانی کے جنوب میں
1634 میں تعمیر کی گئی۔ ان ایوانوں کے داخلی راستے چھوٹی محرابوں پر مشتمل ہیں، جبکہ ان ایوانوں کے عقبی حصے پر سنگ مرمر کی جالیاں لگی ہوئی ہیں جن سے تازہ ہوا کا گزر ہوتا ہے۔ شاہ جہاں نے اپنے دور حکومت میں 7ویں سال 1634 میں لاہور کا دورہ کیا اور محل کی عمارت کا جائزہ لیا۔ اس نے اپنے لیے خوابگاہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ایک شاہی حمام کی تعمیر کا بھی حکم دیا۔ اس شاہی حمام کی تعمیر بڑے جامع انداز میں کی گئی اور اس میں کئی کمروں کے ساتھ پانی کا تالاب اور فوارے اور سرد پانی کا کمرہ اور گرم حمام بنوایا۔ چینل کا نام کیا ہوگا؟ یوٹیوب میں کالے میں کر دیتا ہوں۔ شیش محل شاہی قلعہ لاہور کے شمال مغربی کونے پر واقع شاہ برج بلاک کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ 1631 سے 1632 کے دوران مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ سفید سنگ مرمر اور شیشوں کے پیچیدہ لیکن خوبصورت کام کا حسین امتزاج ہے۔ ملکہ ممتاز تاج نہیں پہنتی تھی تو شیش محل کے احاطے میں ایک عمارت تعمیر کی گئی جسے ملکہ ممتاز کا تاج یا ملکہ کا نولکھا کہا گیا، کیونکہ یہ عمارت اس وقت 9 لاکھ میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کی شکل تاج جیسی ہے، جسے دلکش پتھروں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ شیش محل یہ محل صرف بادشاہ، ملکہ، شاہی خاندان اور ان کے قریبی رفقا کے استعمال میں لایا جاتا۔ شیش محل ان 21 عمارات میں سے ہے جو مغلیہ بادشاہوں نے شاہی قلعہ لاہور کے اندر تعمیر کروائی تھیں۔ شیش محل شاہی قلعہ کے اندر اپنے منفرد ڈیزائن کے باعث ایک قیمتی جوہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ شیش محل کی تعمیر کے پیچھے پناہ محبت کی داستان اس کے فن تعمیر کی طرح منفرد ہے۔ شاہ جہاں کی ملکہ ممتاز محل نے خواب میں دیکھا کہ وہ ستاروں میں تیر رہی ہیں۔ اپنی ملکہ کے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے شیش محل تعمیر کروایا۔ محل کے اندر سامنے ایک کشادہ ہال ہے جس میں شاہی خاندان کے افراد براجمان ہوا کرتے تھے۔ ہال کے اطراف و عقب میں لاتعداد کمرے بھی موجود ہیں۔ شیش محل کی تعمیر کی اہم خصوصیات میں شیشے کا کام خالص سونے کا کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت قیمتی پتھروں کو سفید سنگ مرمر میں کامل مہارت سے جڑا گیا ہے، گویا کہ قیمتی پتھروں سنگ مرمر
خالص سونے کے ساتھ محل کی دیواروں پر شیشے کا کام اس باریکی اور خوبصورتی سے کیا گیا کہ ملکہ کے ستاروں میں تیرنے کے خواب کو حقیقت کا روپ دے سکے۔ لیکن افسوس، وہ اس محل میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔ شیش محل کے اندرونی حصے کی بات کی جائے تو اس کی دیواریں نیلے عنبر اور شفاف شیشوں سے تعمیر کی گئی ہیں۔ ان رنگ برنگے خوبصورت شیشوں والی دیواروں پر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو ہزاروں خوبصورت عکس پیش کرتی ہیں، اور رات میں جب چاند کی روشنی شیشوں پر پڑتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ہزاروں ستارے محل کے اندر آ گئے ہوں اور جگمگ جگمگ کر رہے ہوں۔ محل میں ایک حرم بھی بنایا گیا تھا جو کہ محل کی خواتین کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ اگر محل کے احاطے کی بات کریں تو وہ بھی کافی وسیع بنایا گیا۔ احاطے میں سنگ مرمر کی مختلف اقسام کے پتھروں کے خوبصورت استعمال نے احاطے کے حسن کو چار چاند لگا دیے۔ ان کمروں کا ڈیزائن ایسا بنایا گیا کہ تازہ ہوا کا گزر ہو اور سرد موسم میں گرم رکھنے کا خاص بندوبست کیا گیا تھا۔ جیسے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے۔ کاریگروں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت۔
بادشاہی مسجد کا انتہائی خوبصورت نظارہ۔ ہاتھی پیر کی سیڑھیاں۔ ہاتھی پیر کی سیڑھیاں 1631-1632 میں تعمیر ہوئیں۔ ہاتھی پیر کی سیڑھیاں قلعے کے شمال مغربی کونے میں شاہ برج چکور کے بالکل جنوب میں واقع ہیں۔ شاہی ہاتھیوں کو زمینی سطح سے قلعے کی چوٹیوں تک چڑھنے کی اجازت دینے کے لیے انہیں انتہائی چوڑی، پیدل اور اتلی اونچائی کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آمین۔ خدا حافظ۔